مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، چاہے اردو دل میں نیت کر لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب دل میں نیت ہوئی، نیت ہو گئی، آپ معتکف ہو گئے، لیکن دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ چاہے اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، نہ بھی کہیں تب بھی دل میں نیت کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، مسجد میں افطار نہیں کر سکتے، افطار کا وقت آ گیا، اب یاد آیا تو بھلے اب نیت کر لیں اور افطار کر لیں، کھا پی لیں۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ اور نیت کرنا ہے ثواب کے لیے، تو ثواب ملے گا۔ کھانے کے لیے نیت کریں گے تو ثواب اعتکاف کا تو نہ ملے گا، کیونکہ ثواب کے لیے کی نہیں، آپ نے کھانے کے لیے نیت کی، کھانا جائز ہو جائے۔ جو 10 دن کا اعتکاف کریں گے ان کے لیے مطلب یہ بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو آخری رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بار بار اعتکاف کی نیت کریں، لیکن ہم یہاں کرواتے رہتے ہیں۔ ہر فرد 10 دن کا معتکف تو نہیں ہوتا، کئی ویسے بھی تشریف لے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور سنتیں سیکھنے کے لیے، اور ملنے کے لیے بھی آتے ہیں، چھوڑنے کے لیے آپ کئی ایک آئے ہوں گے معتکفین کو، تو جب آپ سے ملنے کے لیے کوئی آئے بھی، جس سے ابھی نگران شورا نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو جو عبادت ہو رہی ہے اس میں شامل کر لیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی ان کو یہ بھی کہیں کہ آپ نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، کیونکہ نفل اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ نفل اعتکاف اس کو نیت کروا لیں، آپ کو یاد آئے تو نیت کروا لیں، تاکہ وہ بھی جب تک مسجد میں رہے عبادت میں رہے گا، ثواب ملے گا اس کو۔ جب مسجد سے باہر نکلے گا تو خود ہی اعتکاف اس کا نفل جو ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھ لیے جائیں تو یہ اوابین کہلاتے ہیں۔ ان میں 2 سنتیں بھی آ گئیں اور 4 نفل بھی آ گئے اس میں۔ یوں یہ اوابین اواب کی جمع ہے، اواب مانے توبہ کرنے والا، تو یہ مغرب کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں یہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے۔ تو جو مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعت پڑھے اور اس دوران کوئی بری بات نہ کہے تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
تو یہ ہمیشہ اس کی عادت بنانی چاہیے. سارا سال ہی پڑھ سکتے ہیں, پڑھنی بھی چاہیے. عادت بنا لیں گے تو اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا. کسی چیز کی بندہ عادت بنا لیتا ہے تو شروع میں تھوڑا ہوتا ہے, لیکن بعد میں وہ عادی ہو جاتا ہے اس کا, پھر گرا نہیں گزرتا, پھر مشکل نہیں ہوتا. اس کو افضل یہ کہ 2 رکعت کر کے پڑھے, اور اگر 6 رکعت اکٹھی پڑھنا چاہے تب بھی اجازت ہے. اس میں یہ ہوگا کہ پہلی میں تو ثنا پڑھنی ہے, 2 کرے گا تو بھی ہر پہلی میں ثنا, اعوذ, بسم اللہ یہ پڑھیں گے. تو 6 رکعت پڑھیں جب بھی, پہلی, تیسری اور 5ویں میں ثنا, اعوذ, بسم اللہ پڑھنی ہے. اور ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کریں گے, اور اس میں تحیاتوں کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیجئے, اور آخر میں بھی التحیات پوری پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں, دعا پڑھیں اور سلام پھیریں. تو یوں بھی 6 رکعت اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں, مگر افضل 2 کر کے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر کسی اسلامی بہن نے ایک کمرے میں کونے پر مسجد بیت بنائی بھی ہو, اور کیا وہ پورے کمرے کا اعتکاف کر سکتی ہے؟ اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اسلامی بہن بغیر روزے کے اعتکاف میں بیٹھ جائے اور دوسرے دن روزہ رکھ لے تو کیا اس کا اعتکاف ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاؤں سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر. کونے میں جیسے اعتکاف کی جگہ ہے, تو اب اس میں دوسری جگہ تو یہ بلا اجازت, شرعی اجازت کے بغیر, ضرورت کے بغیر نہیں جا سکتی. تو اس کا طریقہ آسان ہے کہ پورے کمرے کے لیے مسجد بیت کی نیت کر لے. اب پورے کمرے میں آئے جائے تو مسجد بیت بن گیا پورا کمرہ. پھر جب رمضان شریف ختم ہو جائے اور اس کو مسجد بیت نہیں رکھنا چاہتے تو نیت بدلنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. نیت بدل دیں کہ اتنا حصہ, اور نہ بھی بدلیں تب بھی صحیح ہے. اس میں جو عام مسجدیں ہیں اس کے طرح اس کے آداب نہیں ہیں کہ دنیاوی بات کی اجازت نہ ہو وغیرہ وغیرہ. اس میں مطلب بہت سارے کام کی اجازت ہوتی ہے. البتہ مسجد بیت میں یہ ہے کہ اس کا ادب کرنا چاہیے. ادب کرنا مستحب ہے کہ اس میں مطلب جوتے لے کر, استعمالی جوتے ہوتے ہیں, یہ لے کر نہ چلا جائے, اور ناپاکی کی حالت میں نہ جایا جائے. اس کا ادب کرے, اس کو خوشبودار رکھے وغیرہ, گندا نہ کرے, اس کو صاف ستھرا رکھے. یہ مستحب ہے. نہیں رکھا صاف ستھرا گناہ گار نہیں ہے. جوتے پہن کر چلے گئے اس میں تو بھی کوئی اس کو گناہ نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دوسرا سوال بھی تھا. بغیر روزے کے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اصل یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے نا, اس میں روزہ شرط ہے. بیماری کی وجہ سے بھی روزہ چھوٹا تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو دوسرے دن روزہ رکھنا اور ایک دن اعتکاف کرنا, یہ تو رمضان شریف کے روزے, ہم کوئی عورتوں کے عذر ہوتے ہیں, صاحب بہنوں کے مجبوریاں ہوتی ہیں, تو بھی مطلب اس مجبوری کی بنا پر بھی وہ اعتکاف نہیں ہوگا, روزہ نہیں رکھ سکے گی نا, تو اعتکاف نہیں کر سکے گی. یہ 10 دن والا نفل اعتکاف میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معتکفین اسلامی بھائی کے لیے ابھی کافی توجہ درکار ہوگی. تمام اسلامی بھائی جو اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ آئے ہیں, آپ آواز کی طرف توجہ کریں. جو اسپیکر سے جو آواز آ رہی ہے, آپ کو کچھ جگہیں نشاندہی کی جائیں گی. اسکرین پر بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بتائی جائیں گی کہ آپ کو کن کن جگہوں پر جانے سے رکنا ہے یا وہاں نہیں جانا. تو جو بھی اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے آئے ہیں, مہربانی کر کے آپ اس طرف توجہ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان رمضان موجود ہیں اور جو آج بالخصوص آخری عشرہ کا اعتکاف کرنے حاضر ہوئے ہیں,
ابتدائی طور پر تو یہ بات سمجھ لیں کہ جب آپ فیضان مدینہ میں داخل ہوئے تو جو مین گیٹ جس سے آپ داخل ہوئے ہیں ان پر بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سے آگے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہذا جن گیٹ سے آپ آئے ہیں ان گیٹ سے باہر آپ نے قدم جو ہے وہ باہر نہیں کرنا۔ دونوں طرف کے جو گیٹ ہیں مین، اس طرف یہ گیٹ پر یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، آپ نے وہاں اگر آپ کسی سبب سے جاتے بھی ہیں تو اس سے باہر آپ نے نہیں جانا۔ اسی کے ساتھ جو قبلے کی بالکل بیک سائڈ پر جو مین گیٹ ہے جہاں وضو خانے کی طرف بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں موٹر روم بھی ہے اور کچھ آفیسز بھی بنے ہوئے ہیں، تو اس طرف بھی جو مین گیٹ ہے، یہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے والا جو سیڑھیاں اترتے ہیں، اس سیڑھیاں اترنے کے ساتھ ہی جو رائٹ ہینڈ پر آفیسز بنے ہوئے ہیں اس طرف جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور وہاں پر بھی بورڈ آویزاں ہیں کہ یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ فیضان مدینہ مسجد کے بالکل بیک سائڈ پر جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے۔ اس عمارت کی جو گرلز ہیں، جہاں جہاں سے اس عمارت میں ہم اوپر داخل ہوتے ہیں تو جامعۃ المدینہ کی عمارت میں سیڑھیاں چڑھنے کی جو جگہ ہے وہاں گرل لگی ہے، وہاں پر بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اس گرل سے آگے آپ نے نہیں جانا اور ان سیڑھیوں سے نیچے ہی رہنا ہے۔ اسی طرح جو مین کھلا آسمان ہے صحن مسجد، اس مسجد میں وینٹیلیشن، وضو خانے کے وینٹیلیشن کے لیے ایک مخصوص حصہ ہے جس میں گرل ہے، اور گرل کے چاروں طرف جو ہے وہ لکڑی کی فریمیں بھی لگی ہوئی ہیں، اس کو پیک بھی کیا ہوا ہے، کنات بھی لگا دی جائے گی یہاں پر۔ تو یہاں یہ جو حصہ ہے چونکہ وینٹیلیشن ہے یہ خارج مسجد ہے، لہذا آپ جو صحن میں موجود ہیں اس صحن کے بالکل فرنٹ پہ یہ گرل لگی ہے، اور اس گرل کے حصہ جہاں رکاوٹ ہے آپ نے اس گرل کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا کہ اس پر جانے سے بھی اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ صحن مسجد میں جی ہاں یہ جو گرل آپ کو نظر آ رہی ہے، بس اس گرل کے بعض اسلام بھائی جب یہاں رش کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں پیچھے کی طرف، تو آپ نے یہاں پر رش نہیں کرنا اور اس گرل پر جو ہے وہ اپنا داخلہ بچانا ہے تاکہ آپ اس میں اعتکاف ورنہ ٹوٹ جائے گا۔ صحن مسجد میں جو گرین چھت لگی ہوئی ہے اور آفیسز بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ قبلے کی طرف اگر اس میں ہم رخ کریں گے تو الٹے ہاتھ کی طرف، جی یہ جو آفیسز بنے ہوئے ہیں، یہ آفیسز جو ہے یہ خارج مسجد میں بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر گرلز بھی لگی ہوئی ہیں، بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے نہ ان آفیسز میں داخل ہونا ہے اور نہ ہی یہاں پر سیڑھیوں کی طرف جانا ہے کہ اس طرف جانے سے بھی اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کی طرف جب ہم قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے تو اسی کی جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے لیفٹ سائڈ پر اولڈ مدنی چینل کی جو بلڈنگ ہے اور سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ، جہاں آپ یوں سمجھے معتکف ہے وہ چارج کرتے ہیں اپنے موبائل کو، یہاں پر ایک گیٹ ہے، اس گیٹ سے اندر جو حصہ ہے وہاں آپ نے داخل نہیں ہونا۔ اس کے باہر کا جو حصہ یہ فنائے مسجد ہے، اسلامی بھائی وہاں سے اگر باہر داخل ہوں گے چلے جائیں گے تو ان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ کی جو بلڈنگ ہے اور اس کے کونے میں ڈسپینسری بھی بنی ہے، ڈسپینسری کے ساتھ ہی ہمارے 2 آفیسز بنے ہیں، ان آفیسز میں بھی جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہذا آپ نے اس میں بھی جانے سے بچنا ہے۔ میلاد ہال میں جو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف میں جہاں سے ہم داخل ہوتے تھے میلاد ہال میں، اب وہ اس بیسمنٹ کو جو ہے وہ ابھی اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے، لہذا جو 10 روزہ اعتکاف کے لیے آئے ہیں اب وہ یہ راستہ استعمال نہیں کر سکیں گے، بلکہ بیسمنٹ میں جانے کے لیے وہ وضو خانے والا راستہ استعمال کریں، الا یہ کہ کوئی شرعی اگر آپ کو اجازت ہے اس جگہ جانے کی تو پھر آپ اس صورت میں اس جگہ سے جا سکیں گے، لیکن لہذا بیسمنٹ میں جانے کے لیے وضو خانے کا راستہ ہی استعمال کیا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ضروری بات یہ کہ فیضان مدینہ مسجد کا جو ہال ہے اور اس کی جو گیلری ہے اور اس کے اوپر جو مسجد ہے وہ عین مسجد ہے، لہذا عین مسجد کو آباد کرنے اور مسجد میں نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ نے باجماعت نماز پڑھنی ہے، اور خاص کر اگر مسجد کے ہال میں جگہ نہ ملے تو کھلے آسمان کی جگہ ہمیں چاہیے کہ گیلری میں
یا پھر پہلی منزل پر جا کر ہم مسجد میں ہی باجماعت نماز ادا کریں تاکہ مسجد میں نماز ادا کرنے کا ہمیں ثواب مل جائے۔ بعض جو خریداری ہوتی ہے، کچھ چیزیں خریداری کرنی ہوتی ہے تو کچھ ضروری سامان کے اسٹالز مسجد کے گیٹ پر لگائے جاتے ہیں، تو اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ بھی خریداری کرنے میں احتیاط کریں کہ وہ مسجد کے باہر نہ جائے، اور جو بیچنے والے ہیں ان کو تو تاکید کر دی گئی ہے کہ وہ باہر ہی کھڑے ہوں گے۔ صرف معتکف اسلامی بھائی جو 10 روزہ سنت اعتکاف کر رہے ہیں ان کو فنائے مسجد میں کھڑے ہو کر خریداری کی اجازت ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو ان کو وہاں کھڑے ہو کر خریداری کی اجازت نہیں ہے، وہ باہر جا کر ہی خریداری کریں گے۔ مزید آپ کے حلقہ نگران بھی اس سلسلے میں آپ کی تربیت کرتے رہیں گے، لہذا آپ احتیاط کریں، اور جتنا بھی سمجھایا گیا وہ بھی، اور مزید سمجھنا چاہیں تو اپنے حلقہ نگرانوں سے رابطہ کریں۔ خریداری کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ فنائے مسجد میں بے و شراء، خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے۔ اعتکاف والا ضرورتاً، خامخواہ خریداریاں نہیں، ضرورتاً خرید بھی سکتا ہے، فروخت بھی کر سکتا ہے، ضرورتاً۔ اب وہ ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ پھر علماء سے پوچھنا ہوگا کہ کیا میں یہ بیچ سکتا ہوں۔ ویسے اس کو مارکیٹ یا وہ شاپنگ مال نہیں بنانا ہوتا مسجد کو، اجازت ہے، بس اتنا آپ کے ذہن میں رہے۔ ویسے بھی کاروبار کی ضرورت تو پڑتی نہیں ہے، خریداری کی ضرورت پڑتی ہے کوئی چیزیں ایسی، تو ضرورت کی چیز معتکف چونکہ اس نے اعتکاف کیا ہوا ہے تو اس کو مسجد میں یا فنائے مسجد میں اس کی اجازت ہے۔ غیر معتکف اگر مسجد میں خرید و فروخت کرے گا تو گناہ گار ہوگا، جو معتکف نہیں ہے وہ۔ تو فنائے مسجد میں بھی وہ کوئی چیز شرعاً خرید نہیں سکتا، ورنہ وہ یہ سمجھیں گے کہ انتظامی طور پر منع ہے، شریعت میں ہی منع ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو اس بات کو غور کرنا کہ یہ جو بلو بورڈ ہیں، آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اسکرین پر آپ کو بلو بورڈ نظر آئے گا۔ یہ بلو بورڈ جہاں نظر آئے نا وہاں آپ نے کھڑے ہو جانا، وہاں بھی اس سے آگے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر باقاعدہ پھر لکھا ہوا ہے کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بلو بورڈ جہاں جہاں آپ کو نظر آتا رہے، یہ دیکھیں یہ بلو بورڈ پر وائٹ کلر کا لکھا ہوا ہے، تو یہ بلو بورڈ آپ نے کراس نہیں کرنا، اور باقی جو باتیں بیان کی ہیں، لیکن بلو بورڈ آپ کے لیے ایک الارمنگ ہوگا کہ بھئی یہ بلو بورڈ سامنے، یہاں بلو بورڈ، یہاں بلو بورڈ، یہ سارے بلو بورڈ نیلے کلر کے جو بورڈ ہیں یہ آپ کے لیے بس سمجھے کہ یہ ہے تو بلو بورڈ مگر یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا آپ نے۔ ابھی فی الحال جا سکتے ہیں، وہ سنت اعتکاف ابھی شروع نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ اعتکاف شروع ہوگا سورج ڈوبتے وقت، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہو، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں نہیں ہے، ویسے ہی مسجد میں ہے، تو بھی اعتکاف اس کا نہیں ہوگا۔ تو ابھی نیت کر لیں، آپ ابھی باہر جانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ میں اللہ کے لیے 10 دن کا مسجد میں، 10 بھی اب 9 بھی چاند کا پتہ نہیں ہوتا نا، تو آخری عشرہ بولتے ہیں اس کو، آخری 10 دن ہو، عشرہ مانے 10، تو لیکن یہ کہ تو آخری عشرے کا میں، یا رمضان کے آخری 10 بھی کہنے مرضی ہے، جب چاند ہوا تو آٹومیٹک اعتکاف تو ختم ہو جائے گا، عید کا چاند ہوتے ہی اعتکاف ختم۔ یہ جو یہ اعتکاف، ہاں کوئی مسجد میں نفل اعتکاف سے آیا ہوا اس کا چاند ہو گیا تو وہ اس کا باقی رہے گا، ان کا ختم ہو جائے گا جنہوں نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہوا ہے، کہ پورا ہو جائے گا مطلب اس کا۔ تو ابھی نیت کر لیں کہ میں اللہ کے لیے، کہیے میں نے اللہ کے لیے آخری رمضان شریف کے آخری 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے الحمدللہ، مگر وہ اعتکاف ابھی شروع نہیں ہوا، یہ سورج ڈوبے گا تو شروع ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔